الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے پہلے سورہ فاتحہ کے مشہور نام، پھر اس کی فضیلت، پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ مفہوم، اور آخر میں نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی اہمیت یہ عرض کیا جائے گا. تو سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے 3 مشہور نام ہیں. الفاتحہ، ام القرآن، السبع المثانی. الفاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی. چونکہ اس کتاب سے اللہ کی کتاب شروع ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اس لیے سورت کا نام فاتحہ ہے. یا عبادت کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل نماز، چونکہ اس سے شروع ہوتی ہے اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی کھولنے والی. اس کا ایک نام ام القرآن ہے. ام کہتے ہیں اصل کو، ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل ہے. مکہ مکرمہ کو ام القرآن کہتے ہیں کہ وہ بستیوں کا اصل ہے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں کہ قرآن کا اصل ہے. جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اس سورہ فاتحہ میں بیان ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے 3 حصے ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، مسئلہ رسالت، مسئلہ آخرت. سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ رسالت ہے اور قوموں کے حالات ہیں جنہوں نے نبیوں رسولوں کو تنگ کیا یا انہوں نے ان کی بات مانی، ان کا تذکرہ. اور مالک یوم الدین میں قیامت کا تذکرہ ہے. سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے السبع المثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حجر 14ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم یعنی کہ عظیم قرآن عطا فرمایا. یہ بھی اسی سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے. چونکہ قرآن مجید میں سے سب سے زیادہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 7 آیتیں نماز کی ایک ایک رکعت میں، اس لیے اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے. سورت کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث اس وقت میں سناتا ہوں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے لَعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورَةِ فِي الْقُرْآنِ، میں آپ کو ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے عظیم سورت ہے اور سب سے افضل سورت ہے. میں نے بات یاد رکھی. جب آپ نکلنے لگے، آواز ذرا کم کریں، جب آپ نکلنے لگے مسجد سے تو میں نے آپ کو بات یاد کرائی کہ جناب آپ نے فرمایا تھا میں آپ کو افضل سورت اور سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا، آپ کو سمجھاؤں گا. تو آپ نے یہ سورت پڑھی، سورہ فاتحہ. جب مجھے دیکھا کہ میں خاموش کھڑا ہوں، یہ چھوٹی سی سورت ہے، تو آپ نے مجھے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت جیسی کوئی سورت نہ تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں اتاری گئی، نہ زبور میں اتاری گئی، نہ خود قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت ہے. یہی وہ 7 آیتیں ہیں
جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو میں عطا کیا گیا ہوں۔ گویا آپ نے تفسیر کر دی کہ جو اللہ نے 14ویں پارے میں فرمایا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دے دیا، وہ یہی ہے جو میں محمد کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں استعاذہ، پناہ پکڑنا۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھنے لگے، اس کی قرات کرنے لگے تو ایک اللہ کی پناہ مانگو، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ پکڑو شیطان مردود سے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ بہت انسان کو پریشان کرتا ہے، خاص طور پر جب اللہ کا کلام قرآن مجید اس کو وہ پڑھنے لگے گا انسان، شیطان کبھی نہیں برداشت کرے گا کہ اس کتاب کو پڑھے، ہدایت والی کتاب کو، دین دنیا سمجھانے والی کتاب کو، رہنمائی کرنے والی کتاب کو، ہدایت دینے والی کتاب کو یہ انسان پڑھے، شیطان برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعاون حاصل کرو، اس کی مدد حاصل کرو شیطان کے خلاف جب آپ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ، پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ شیطان اس کا لقب ہے، عزازیل اس کا نام ہے۔ شیطان کا معنی بعید عن رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے اور اس کو اب کوئی امید نہیں اللہ کی رحمت کی۔ الرجیم مردود، المطرود عن رحمت اللہ، راندہ درگاہ، دھدکارا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں یہ قرات کر رہا ہوں، تلاوت شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ کون؟ اللہ الرحمن جو بہت بڑے مہربان ہیں، الرحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ خصوصی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا قرآن مجید کی سورت سے پہلے ضروری ہے۔ جہاں لکھی ہوئی ہے یہ بسم اللہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، سوائے سورہ توبہ برا کے جو کہ 10ویں پارے میں، وہاں نہیں ہے۔ باقی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ ہر وقت پڑھنی، چاہے سورت سے پڑھو چاہے درمیان سے پڑھو، لیکن بسم اللہ وہاں پڑھنی ہے جہاں لکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی کی ہنر کی تعریف ہے، قوت کی تعریف ہے، طاقت کی تعریف ہے، اور اس کی عقل مندی کی تعریف ہے، اس کے علم کی تعریف ہے، حسن و جمال کی تعریف ہے۔ اصل میں تو اس کی تعریف ہے نا جس نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، وہ زبان سے ہو، وہ قلم سے لکھی جائے، حمد و ثنا کی شکل میں ہو، تعریف و توصیف کی شکل میں ہو، ہر قسم کی کبریائی، عظمت، بڑائی جو بیان کرنی ہے وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا۔ رب کا معنی کیا؟ پالنے والا، ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک، آغاز سے لے کر انجام تک، پیدا کرنے کے بعد ہر ذی روح، ہر جاندار کی ضرورت کا انتظام کرنے والا وہ ہے رب، ضروریات پوری کرنے والا وہ ہے رب۔ شروع میں بھی اسی بات تلقین کی گئی، اس کا اقرار کرو، اور جب قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ یہ ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، خوراک دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، جسم کی بھی تربیت، نشو و نما، اور روح کی بھی تربیت، یعنی اس کے لیے ہدایت کا انتظام کرتا ہے، وہ رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا، جہان چرند کا، جہان پرند کا، جہان انسانوں کا، جہان جنوں کا، نظر آنے والی مخلوق، نہ نظر آنے والی مخلوق، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، حتیٰ کہ وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی اللہ نے اس کا منہ بھی بنایا، اس کا معدہ بھی بنایا، اس کا نظام ہضم بھی بنایا، اور اخراج کا نظام بھی بنایا۔ وہ رب ہے تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا۔ الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان ہے۔ الرحمن اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی بڑی رحمتیں، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، دھوپ سایہ، رات اور دن، بہار خزاں، اور یہ بارش، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے سلسلے بنا دیے، پہاڑ، ندیاں، نالے، سمندر، دریا۔ الرحمن بہت بڑا مہربان ہے، سب کے لیے رحمت کر رہا ہے۔ الرحیم خصوصی رحم کرنے والا ہے، یعنی مومنوں پر علم دے کر، دین دے کر، بصیرت دے کر، شجاعت دے کر، دین کا شوق دے کر،
کر اور دین کی رغبت دے کر اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے کر. یہ خصوصی رحمت مومنوں کے ساتھ ہے. کان بالمؤمنین رحیما، اللہ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے. الرحمن کا تعلق دنیاوی نعمتوں سے، الرحیم کا تعلق آخرت کی نعمتوں سے. الرحمن کا تعلق عام نعمتیں سب کے لیے بڑی بڑی، الرحیم کا تعلق چھوٹی اور خصوصی نعمتیں جو صرف مومنوں کے لیے. ایمان لانے کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت میں 2 دفعہ آنے کا مستحق ہو گیا. الرحمن میں بھی آ گیا، الرحیم میں بھی آ گیا. دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جس میں کہ کثرت کا معنی ہے، بہتات اور زیادہ کا معنی ہے بہت بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، آگے اس کی صفت آئی وہ جو اللہ ہے نا، وہ بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا اور بہت بڑی وہ جو ہے نا مہربانی والا. وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا. مالک تو وہ یہاں بھی ہے لیکن یہاں دنیا کی ہوا میں کھو کے، سج دھج میں کھو کے، کر و فر میں کھو کے، عہدے میں کھو کے، دولت کی ریل پیل سرمائے میں، سونے چاندی کے ڈھیروں میں، بیوی بچوں میں، گھر بار سج دھج کر و فر میں اور دولت دنیا کی یہ ساری چیزیں اس کی محبت میں کھو کے انسان کہتا ہے میں اور میں، تو مجھے نہیں جانتا میں کیا ہوں، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں اس میں آ جاتا ہے. لیکن قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی ولی پیر پیغمبر سارے کے سارے جو ہے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی. حتیٰ کہ فرشتوں کا سردار جبریل بھی یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں، 600 پر تھے جبریل کے، اس نے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا. اتنی طاقت قوت والا فرشتہ کہ بڑے بڑے ملکوں کو نیچے سے اپنے پر اٹھا کر آسمانوں تک لے جا کے نیچے پٹک دے، ایسی طاقت والا فرشتہ. وہ فرشتوں کی جماعت لے کے کھڑا ہوگا، اس کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کے بغیر وہ بھی نہیں بول سکے گا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، آوازیں ساری پست ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل عاجز ہو جائیں گی، آوازیں جھک جائیں گی اور وہاں سوائے گنگناہٹ کے تو کچھ نہیں سنے گا، اونچی کوئی نہیں بول سکے گا. مالک تو وہ یہاں بھی ہے لیکن یہاں کچھ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر بیٹھتے ہیں شیطان کے پھندے اور دنیا کی 4 روزہ زندگی اور چکا چوند روشنیوں میں کھو کر. لیکن آخرت قیامت وہ مراحل، اللہ کے پاس جانا اور اللہ کے غضب و غضب میں آنا اور اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف وہاں کرنا، قضا کرنا اور فیصلہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں وہ ایسا منظر ہوگا کہ کسی کو وہاں دم مارنے کی مجال بھی نہیں ہوگی، دعویٰ کرنے کی بھی جرت نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. مالک تو وہ یہاں بھی ہے لیکن وہاں تو کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم، اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہے گا این الملوک، کہاں ہے بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہے سرکشی کرنے والے، کہاں ہے متکبر گھمنڈ میں وقت گزارنے والے اور اپنے سے باہر ہونے والے اور طاغوت بننے والے اور طاغوتوں کے نقش قدم پر چلنے والے. کون ہے، کہاں ہے، کس کی بادشاہی ہے آج؟ آواز آئے گی گونج للہ الواحد القہار، صرف اکیلے واحد قہار کی بادشاہی ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے. جب سارے نبی رسول جواب دے دیں گے، سفارش نہیں کر سکیں گے وہ، جبکہ حساب کے کولوں میں لوگوں کو نچوڑا جا رہا ہوگا. لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا کندھوں تک، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا کہ اللہ کو عرض کر آ جائے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کرا دو، جس کو جنت دینی ہے جنت دو، جس کو جہنم دینی ہے جہنم دو. لیکن کون کہے؟ سارے نبی رسول جواب دے دیں گے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا، حمد بیان کروں گا، تعریف توصیف کروں گا، کبریائی عظمت بیان کروں گا. پھر اللہ خوش ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا. پھر اللہ فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ، تمہاری بات ہم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بات اتنی کرنی ہے، حساب و کتاب شروع کرا دو. اللہ ساری دنیا کے سامنے اپنے پیغمبر کو سجدے میں ڈال کے، اپنے سامنے جھکا کے، اپنے سامنے ان کو جھکا کے ساری دنیا کا دماغ یہ صاف کرے گا. یہی تھے نا سب سے اعلیٰ افضل، یہی تھے مفضل مکرم، یہی تھے نبیوں رسولوں کے سردار، یہی تھے. انہی کو میں نے چن کے منتخب کر کے بھیجا تھا. پوری کائنات کے نمائندہ تو یہ تھے. یہ تو آج میرے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا، اپنی بے بسی کا اعتراف
اعتراف کر رہے ہیں، میرے سامنے حمد و ثنا تعریف و توصیف میں لگے ہوئے، میرے سامنے جھکے ہوئے اپنی عاجزین کے ساری گریہ زاری منت سماجت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور کون ہے مائی کلال جو کہتے تھے ہمارے نذرانے مانے سلانے دیتے رہو، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، مالک یوم الدین، مالک بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی تعریف ہو گئی، توصیف ہو گئی، اس کی بڑائی ہو گئی، کبریائی ہو گئی۔ اب بندہ اپنی عبادت پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنا تحفہ پیش کرتا ہے، یہ بھی اللہ نے سکھایا۔ کتنا عظیم رب ہے، خود ہی سکھاتا ہے، میرے بندو مجھے ایسے کو، ہمارے بابا سے غلطی ہوگی، فتلقى آدم من ربہ کلمات، خود کلمے سکھائے کہ آدم ایسے مجھے کو میں تمہیں معاف کروں گا، خود ہمیں سکھایا کہ مجھے ایسے کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ ہی کی بات کرتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی کی بات نہیں کرتے، خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ، آپ کے بغیر کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ یہ اقرار ہے، یہ اعتراف ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اعلان ہے، وضو کر کے ہاتھ باندھ کے منت سماجت گریہ ساری کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ جھک کے اللہ کے سامنے 5 ٹائم بندہ اقرار کرتا ہے، تب اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ہر قسم کی عبادت یا اللہ آپ کے لیے، عبادت دل سے، عبادت زبان سے، عبادت بدن سے، اعضاء ارکان سے، عبادت مالی، عبادت مدنی اور بدنی، عبادت جو ہے حمد و ثنا کی شکل میں، عبادت خشوع خضوع کی شکل میں، نظر و نیاز کی شکل میں، جانور ذبح کرنے کی شکل میں، رکوع سجدے کی شکل میں، حکم ماننے کی شکل میں، مدد مانگنے کی شکل میں، فریاد پوری کرانے کی شکل میں، ہر قسم کی عبادت یا اللہ صرف ایک تیرے لیے، مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ بھی عبادت میں آ گئی تھی بات مدد مانگنے والی، لیکن چونکہ سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے میں ہوتا ہے، جس کو ٹھوکر لگی یا فلاں اس کو پکار رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اس لیے کہا اس کا خاص طور پر اقرار کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت بھی صرف آپ کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف آپ سے مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عبداللہ سنو، جن اور انس یعنی جن اور انسان اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں، تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے نہیں لکھا تیرے لیے۔ جن انسان اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں، تجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا۔ جب یہ بات طے ہے تو پھر سن، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کر، جب بھی مانگ، ایک اللہ سے مانگ، ایک اللہ سے سوال کر، اور جب بھی مدد طلب کر، استعانت طلب کر، مشکل کشائی کرا، حاجت روائی کرا، تو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب بھی مشکل گھڑی وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے۔ بدر کے موقع پر کتنا مشکل وقت تھا، ساری کمائی میدان میں لگ چکی تھی، سامنے کافر تھے، بہت بڑی تیاری تھی، بڑے ان کے وسائل تھے اور ارادے ان کے بڑے خطرناک تھے کہ مسلمانوں کو دنیا سے بالکل مریا میٹ کر دیا جائے۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کو پکارا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل معزز مکرم مصطفیٰ مطہر چنے ہوئے بخشے ہوئے، لیکن میں مولا اعلان کرتا ہوں اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف مصیبت آئے، میں ایک اللہ کے بغیر آپ کی تکلیف مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا دو۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ ہدایت اللہ کے قبضہ میں ہے، ہدایت لینی ہے تو ایک اللہ سے لینی ہے، مانگنی ہے ایک اللہ سے مانگنی ہے۔ ان لنا للآخرۃ والأولیٰ، اللہ فرماتے ہیں آخرت بھی ہمارے پاس ہے، دنیا بھی ہمارے پاس ہے۔ اے میرے بندو، اگر دنیا لینی ہے پھر بھی ہم سے رابطہ کرو، اگر آخرت بنانی ہے پھر بھی ہم سے رابطہ کرو۔ ہدایت ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھیک مانگی جائے۔ جب انسان نماز کے اندر یہ دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی دعا انشاءاللہ قبول کر کے اس کو ہدایت پر چلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے سورۃ فاتحہ کو فرض قرار دیا نمازی کے لیے، نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، مسافر کی ہو، مقیم کی ہو، بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ یہ اسی لیے جو ہے فرض قرار دیا تاکہ 5 ٹائم جب بندہ وضو کر کے رو کے گڑ گڑا کے گریہ زاری منت سماجت کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے یہ ہدایت کی بھیک مانگے گا، طلب کرے گا، کبھی تو وہ بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا نا۔ ہاں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ آپ کا سکا چچا تھا ابو طالب، اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، چھتری کی طرح سایہ کیا، کہتا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا، میرے بھتیجے
سردار عبد المطلب بابے نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، میں تیری حفاظت کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا۔ یہ جو لوگ ہیں جم گھٹے بن جائیں، جماعتوں کی جماعتیں ہو جائیں، یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک تیرا چچا زندہ ہے۔ ہاں میں مر گیا پھر کوئی پہنچے گا تجھ تک، مٹی میں دفن ہو گیا پھر کوئی پہنچے گا تجھ تک۔ یہ مرنے لگا ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کلمہ پیش کیا، ہدایت پیش کی، اس نے قبول نہ کی، اسی حالت میں مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، حبشے کی مٹی سے بلال آیا، یہی سوچتے ہوں گے نا، روم سے وہ صہیب آیا، سارے لے گئے، سکا چچا محروم رہا۔ اللہ کی بے پرواہی پر قربان جائے، اللہ نے یہ آیت اتار دی 20ویں پارے میں سورہ قصص میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیارے واز کرتے جائیں، تبلیغ کرتے جائیں، دعوت دیتے جائیں، پیغام سناتے جائیں، ان کو بلاتے جائیں، میرا کلمہ ان کو سناتے جائیں۔ زبان ایک ہے، سب کی سننے والے ایک جیسے ہیں، لیکن کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، ابو بکر صدیق بنا دوں، کسی کو ہدایت دے دوں، کسی کو نہ دوں، یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ بگڑی بنانا، لیکوں میں میخ مارنا، جھولی بھرنا، اور جو ہے خیر ڈالنا، قسمت کھری کرنا اور دل بدلنا، ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے راہ دکھانا، آگے ہدایت دل میں داخل کرنا، ہدایت کی منزل پر پہنچا دینا، یہ میرا کام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا دیجئے سیدھی راہ المستقیم، اللہ لا عوج فی، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کج روی نہیں، کوئی بل چھل نہیں، کوئی بات الجھی ہوئی نہیں، نہ سمجھ آنے والی نہیں، بالکل سیدھی راہ، صراط مستقیم۔ یہ توحید و سنت والی، قال اللہ قال رسول والی، کتاب و سنت والی، رب رسول والی، یہ سیدھی راہ، کوئی بل چھل نہیں۔ اب یہ کہنا کہ اللہ رسول کی باتیں تو سمجھ نہیں آتی ہیں، اور جو ہے نا دوسرے لوگوں کی باتیں مذہبی پیشواؤں کی سمجھ آ رہی ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں صراط مستقیم۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی، کچھ دائیں، دو لکیریں دائیں کھینچی اور دو بائیں کھینچی، فرمایا یہ سیدھی لکیر دیکھ رہے ہو، یہ سیدھی راہ ہے، اور دائیں بائیں گمراہی کے راستے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ انعام کی آیت 8ویں پارے کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور راستوں کے پیچھے نہ چلو، سب کو چھوڑ دو۔ یہ میں اللہ تمہیں وصیت کرتی ہے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اسی راہ پر چلتے آنا، جو میں نے عقیدہ بتایا، جو میں نے نماز سکھائی، جو میں نے درود سمجھایا، میرا بتایا ہوا وظیفہ، شادی غمی کے طریقے، لباس اور حجامت، شکل و صورت، گفتگو، چال ڈال، کردار و گفتار، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال والی لائن، اسی پر چلتے آنا، مرنے کے بعد تمہاری میری حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، نبیوں، شہیدوں کی راہ، صدیقوں کی راہ، نیک لوگوں کی راہ، ان کی راہ یا اللہ ہمیں دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ نہیں جو غضب کیے گئے یہودی، اور ان کی راہ نہیں جو گمراہ ہوئے نصارہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تفسیر کی، اور خود قرآن میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ مغضوب علیہ سے مراد یہودی ہیں اور ظالم گمراہ جو ہے نصارہ۔ سب سے پہلے مغضوب علیہ یہودی ہیں، باقی پھر جتنے مغضوب علیہ اس میں شامل ہیں وہ امام ہیں۔ سب سے پہلے دنیا میں سب سے بڑے گمراہ نصارہ عیسائی ہیں، پھر جتنے گمراہ ہیں چھوٹے بڑے سب ان کے پیچھے ہیں، گمراہی میں یہ امام ہیں، باقی ان کے سارے پیچھے۔ ان میں کیا کمی تھی؟ یہ یہود و نصارہ کی گمراہی کیا تھی؟ یہودیوں میں تفرید تھی، کمی تھی۔ اللہ نے جو احکام دیے ان پہ عمل کرنے میں گنجائش نکال۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، گرمیوں میں نہ رکھے گئے، کہا چلو سردیوں میں رکھ لیتے، زیادہ رکھ لیتے۔ اللہ نے کہا تم پر جو ہے نا چربی حرام ہے، پگھلا کے استعمال کر لی، ہیلا کر لی، ہیلا اپنی گنجائش نکال۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی گھر بنا لی، ساری پھنس گئی، اتوار کو جا کے پکڑ لی۔ جنہوں نے روکا تو کہا دیکھو آج اتوار ہے، ہفتہ ہے، خیر ہے، آج تو اتوار ہے۔ یہ اللہ کو تو سارا پتہ، یہ یہودیت میں، یہ یہودیوں میں تھی۔ اور نصارہ میں کیا تھا؟ افراط، زیادتی، جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی اپنے آپ پر حرام کر دی۔ اللہ نے شادی حرام نہیں کی، شادی حرام کر لی۔ اللہ نے اچھا کھانا پینا حرام نہیں کیا، حرام کر لیا۔ اللہ نے سائے میں بیٹھنا حرام نہیں کیا، حرام کر لیا۔ اللہ نے اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنا، یہ جو ہے فرض نہیں کیا، لیکن اپنے آپ کو تکلیفوں، یعنی رہبانیت۔
ان میں کمی ان میں جو ہے نا زیادتی، ان میں تفریط ان میں افراد، یہ دونوں جو ہے نا انتہا پسندی ہے. یہ کمی میں انتہا پسندی یہودیوں کی، اور یہ افراد جو ہے نا زیادتی میں جو ہے انتہا پسندی عیسائیوں کی. ہمیں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں درمیانی امت بنایا گیا. نہ یہودیت کی تفریط ہے، نہ عیسائیت کا افراط ہے، نہ اس میں کمی ہے، نہ اس میں زیادتی ہے. اس لیے کہا راستہ وہ سیدھا جو بالکل سیدھا راستہ ہے، نہ ان کا نہ ان کا، نہ کمی کی راہ اور نہ زیادتی کی راہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. وقت آئے گا حذون بالنال بالنال، جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے ایسے چلیں گے. اب دیکھ لو اس امت کے علماء، سب نہیں، اس امت کے علماء تما لالچ کے مارے ہوئے، عہدے حرص کے مارے ہوئے، دنیا کی عرض العزیزی قائم رکھنے والی، ان میں یہودیت کی جھلک ہے جو تصویروں کو حلال کرتی ہے، سود کو حلال کرتی ہے، بیمے کو حلال کرتی ہے، مخلوط مجلسوں کو حلال کرتے ہیں، موسیقی کو حلال کرتے ہیں. یہ سب علماء سو ان میں یہودیت کی جھلک ہے. اور جاہل صوفیوں میں اور جاہل عبادت گزاروں میں سالن میں پانی ڈال کے روٹی کھاؤ، اچھا کھانا نہیں کھاؤ، میں تو پیدل چلوں گا، میں تو دھوپ میں رہوں گا، میں تو وہاں جو ہے نا ٹانگ کھڑا کر کے ایک کھڑا ہوں گا، یہ الٹا لٹکتا رہا اور یہ اس نے سارے نیچے کیے رکھا، یہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا. یہ ساری باتیں عیسائیت کی جھلک ہے، عیسائیت کی. جاہل عبادت گزاروں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا نہ یہ راہ نہ یہ راہ، درمیان والی راہ. یا اللہ یہ سیدھی راہ دے درمیان والی، نہ یہودیت والی نہ عیسائیت والی. آمین یا اللہ قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کو سب سے زیادہ جو تم سے حسد ہے نا اور تم سے جو چڑھتے ہیں وہ دو چیزیں. ایک تو سلام، جب آپ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ چیز ان کے پاس نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ تعارف کر نفسیات کے ماہرین اور دوسرے بڑے طریقے لکھتے ہیں جی کسی سے تم نے اجنبی آدمی سے جو ہے تعارف کرنا ہے کیسے کرو، موسم پر بات کرو، گاڑی پر بات کرو، سفر پر بات کرو، یہ ہے وہ ہے فلاں بلڈنگ ہے اس پہ بات کرو. یہ سارے تکلفات ہیں. اسلام کا سادہ، ٹھوس، محبت والا، ادب و احترام والا، اپنائیت والا، اخوت پھیلانے والا، ہمدردی والا کتنا شاندار طریقہ ہے اسلام. سلام کا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جناب، خیریت ہے، کہاں جا رہا. تعارف شروع ہو گیا. اس پر ان کو بڑی چڑ ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ امام کے پیچھے آمین کہنا، اس سے بھی یہودی بہت حسد کرتے ہیں اور یہودی بہت چڑھتے ہیں. تو یہ جیسا کہ آپ نے سنا یہ سورہ فاتحہ قرآن کا اصل ہے اور اللہ نے حجت پوری کی ہوئی ہے. ہر مرد عورت جوان بوڑھے عالم جاہل کو یہ سورت یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. اور جیسے ہے نا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے بغیر، ایسے ہی ہے کوئی نماز نہیں فاتحہ کے بغیر. نماز امام کی، مقتدی کی، مسافر کی، مقیم کی، نماز کوئی ہو بغیر فاتحہ کی نہیں ہوتی. پھر ایک دفعہ صبح کی نماز آپ نے پڑھائی، پوچھا نماز کے بعد میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے؟ ہاں جناب پڑھ رہے تھے. میں سنو جب میں اونچی قرات کروں کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور کتاب القرات بہقی میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی خلف الامام، امام کے پیچھے. اور طبرانی میں ہے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ فاتحہ پڑھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں یہ حدیث سنا کر ہاں کہ سورۃ فاتحہ پڑھو، تو وہ کہتا ہے کہ میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا اقرا فی نفسک یا فارسی، اور فارسی اپنے دل میں پڑھو. ہاں پڑھو سورۃ فاتحہ کو ایسا پڑھو، دل میں یہ نہیں کہ سوچتے رہو، نہیں پڑھو یعنی زبان ہلے، ہونٹ ہلے، آواز اونچی نہ ہو، ایسا پڑھو. کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے انی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان. اللہ کہتا ہے میں نے نماز کو تقسیم کر دیا اپنے درمیان اور بندے کے درمیان. جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. بھلے عبدی ما سأل، میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جو وہ سوال کرتا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے. اب اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو تقسیم کر دیا، لیکن تقسیم شروع کی تو سورہ فاتحہ کی شروع کی. مسئلہ واضح ہو گیا کہ نماز ہے ہی سورۃ فاتحہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے. سورۃ فاتحہ ہوگی تو نماز ہوگی، سورۃ فاتحہ نہیں تو نماز کا وجود ہی کوئی. باقی اس کے مقابلہ میں جو روایات یا جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ نے روایات سنی ہے مختصراً، ان میں فاتحہ کا بھی ذکر ہے، امام کے پیچھے کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے. لیکن اس کے مقابلہ میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی امام کے پیچھے، ان میں فاتحہ کا ذکر بھی نہیں، امام کے پیچھے کا ذکر بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روکنا یہ اس میں بیان نہیں ہے. لہذا مسئلہ واضح ہے. ایک طرف فاتحہ کا ذکر ہے، امام کے پیچھے کا ذکر ہے، نبی نے پڑھنے کا حکم دیا. دوسری طرف جو روایات یا دلیلیں ان میں فاتحہ کا ذکر بھی نہیں، امام کے پیچھے کا ذکر بھی نہیں، اور نبی کا روکنا بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے. آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو آیت مشہور ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ 9ویں پارے کی آیت، اس کو پیش کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت مکی ہے، یعنی سورہ اعراف مکی ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اور جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے دلائل روایات احادیث بیان کی ہیں وہ مسلمان ہی مدینہ میں ہوئے. نمبر 2، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ آیت فاتحہ پڑھنے سے نہیں روکتی تھی. اس لیے 12 حدیثیں صحیح حدیثیں 12 صحیح حدیثیں ہیں فاتحہ پڑھنے کی. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی. تو معاملہ واضح ہے، یا تو یہ کہ یہ آیت فاتحہ سے روکتی تھی، نبی کو پتہ نہیں چلا، کون کہے گا یہ بے ایمان ہو کے مرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ کہ آیت جانتا تھا جس پر اتری وہ نبی اس آیت کو جانتا تھا، اس کے باوجود فاتحہ پڑھنے کا کہا، تو اس کا مطلب ہے یہ آیت فاتحہ سے نہیں روکتی. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ کافروں کے اصل بات یہ ہے کہ یہ کافروں کے جواب میں نازل ہوئی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ. 3 باتیں کافروں نے کہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فيه شور ڈالو، لعلكم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. جواب آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو سنو، وَأَنصِتُوا شور نہ کرو، لعلكم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. لہذا یہ اس کے مقابلہ میں، اور یہ ہمارے ہاں چونکہ احناف کی اکثریت ہے، باقی ممالک میں کہیں شافی زیادہ ہیں، کہیں مالکی اور کہیں حنبلی، لیکن یہاں احناف زیادہ ہیں. بریلوی شاخ کے ایک عالم گزرے ہیں پیر کرم شاہ الازہری، اور دیوبندی شاخ کے ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی. ان دونوں کی تفسیریں ہیں، تفسیر ماجدی ہے، تفسیر ضیاء القرآن ہے. تفسیر ماجدی انگریزی اردو دونوں میں ہے. اس میں اس آیت کے حاشیے پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ کہ یہ آیت اصل میں تو کافروں کے جواب میں نازل ہوئی، یہ ہمارے فقہائے حنفیہ نے اس میں وسعت پیدا کر دی اور مقتدی کے لیے فاتحہ کا منع ہونا اس سے نکالا ہے. تو کوئی اور نکالتا رہے، قرآن نے تو نہیں کہا نہ حدیث میں کہا، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا. لہذا صحیح مسئلہ یہ ہے نماز کی جان سورہ فاتحہ ہے، نماز یہ ہر صورت پڑھنی ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.